نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. گزشتہ مہینوں کے دوران اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا ذکر ہو چکا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. خوارج ان کی عداوت و دشمنی سے ان کو سود اللہ وجہہ کی بددعا کرتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور اللہ اپنے فرما بردار بندوں کی چہروں کو روشن و نمایاں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا فرماتے تھے کہ اس دن اللہ ہمارا چہرہ روشن فرمائے. خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے ان کے نام کے ساتھ اسی بغض و عداوت کی وجہ سے سود اللہ وجہہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا کہ اللہ قیامت میں ان کا چہرہ سیاہ کرے، نعوذ باللہ. تو مسلمانوں نے، اہل سنت نے ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کرم اللہ وجہہ کی دعا جوڑ لی کہ اللہ ان کا قیامت میں اکرام فرمائے، ان کی عزت بڑھا دے اللہ تعالی. کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے. بعض ذہنوں میں آتا ہے کہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ تو یہ حضرت علی بھی صحابہ میں شامل ہیں اور ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کافی ہے، لیکن کچھ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اہل سنت اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تو ان سے محبت رکھتے ہیں اور سر محشر ان کی عزت افزائی کے متمنی ہیں. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، اور ابو طالب کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام علی ہے. اللہ کے نبی نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا تھا اس وقت حضرت علی 9 یا 10 برس کے تھے، کم سن تھے، نابالغ تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پہلی وحی کے آنے کے بعد حضرت جبرائیل نے وضو بنانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا بس یہ عمل دیا تھا، اور اس عمل کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا اسلام کا. جب موقع ملتا اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی 8 برس کی عمر سے نبوت کے ملنے تک بھی ابو طالب کے زیر سایہ ہوئی ہے، اور آپ انہی کی سرپرستی میں کفالت میں رہے ہیں. اور حضرت علی کو غیر معمولی طور پر آپ سے محبت اور نسبت ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے.
جب ایک دن نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ نماز عرب میں نہیں تھی. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قرآن نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. حج کے بارے میں حکم دیتے ہوئے یہود و نصارہ سے اگر نہ کرے تو ان کی جیسی موت کا خطرہ بتایا گیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ حج نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. مشرکین حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے نماز نہ پڑھنے کو مشرکین جیسے ہو جانے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا. انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے، یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. اور ان سے بھی فرمایا کہ بیٹا تم بھی پڑھا کرو نماز، تم بھی اس چیز کو سیکھ لو. اور آپ نے ان کو اس رغبت کو دیکھ کر ایمان کی دعوت پیش کی. حضرت علی چونکہ چھوٹے تھے، کم سن تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابا سے مشورہ کر لوں گا، پھر آپ کی بات قبول کروں گا. حضرت علی نے ابو طالب سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی محمد کے دین پر چلنا چاہتا ہوں. روایات میں ہے کہ ابو طالب نے ان کو خوشی سے اجازت دی اور کہا کہ تم اختیار کر لو، وہ اچھا مذہب ہے، اچھا دین ہے. کیونکہ ابو طالب کو ہمارے نبی کی سچائی میں اور اسلام کی خوبیوں میں کوئی شبہ نہیں تھا. ابو طالب کے کافر رہنے اور کافر مرنے کا سبب صرف اور صرف اپنی انا تھی. اس کے علاوہ وہ اپنے عقل و علم سے اس دین کو صحیح سمجھتے تھے اور اپنے بھتیجے کو حق پر مانتے تھے. صرف انا کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے وہ محروم گئے دنیا سے. تو بیٹے کو انہوں نے اجازت دے دی کہ بیٹا تم اختیار کر لو، اچھی بات ہے، اچھا دین ہے، اچھا مذہب ہے. تو وہ مسلمان ہو گئے. علماء فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہونے والے صحابی وہی ہیں جو بلوغ سے پہلے مسلمان ہو گئے. اور حضرت علی بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں وہ نوجوان ہوں جس کو عرش کے سائے میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائیں گے. اور بخاری میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اور اس کے تحت جن 7 کا ذکر فرمایا اس میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کا شرق الشباب ابتدائی جوانی سے لے کر ہی وہ اللہ کی بندگی پر ہو اور اللہ کی عبادت میں ہو، دین پر قائم ہو، دین کا ذوق آخرت کے فکر سے پروان چڑھا ہو، اس کو اللہ حساب کتاب نہیں لیں گے. جب سب لوگ حساب کتاب کے چکر میں پھنسے ہوں گے تو اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں بٹھا کر راحت و آرام سے رکھے گا اور سب کے فیصلوں کے بعد ان کو جنت میں بے حساب بھیج دے گا. حضرت علی اس پہ فخر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ میں شاب نشأ فی عبادت اللہ میں ہوں، کہ میں بچپن میں مسلمان ہوا اور میری عمر ہی اطاعت و اس فرما برداری میں گزری. اسلام اور اسلام کی محبت اور اسلام کی وفا اور نبی اسلام کی خدمت بچپن سے نصیب ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے مسلمان وہی ہے، لیکن بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام سیدھے گھر گئے تھے نبوت ملنے کے بعد اور سیدہ خدیجہ کے سامنے بات رکھی تھی تو انہوں نے تصدیق کر دی تھی. پھر حضور علیہ السلام اس کیفیت کے ختم ہونے کے بعد باہر نکلے، ابو بکر صدیق ملے تو ان سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی تھی. گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھیں جو ان کے والد سے ان کو وراثت میں ملی تھی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. انہیں پتہ چلا تھا تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی تھی. اور ایک غلام جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، اگرچہ وہ اب غلام نہیں تھے، کل ابن بیٹا بنا دیا تھا آپ نے، منہ بولا بیٹا، اس زید ابن حارثہ ان کا نام تھا، وہ ہمیشہ گھر میں ساتھ ہی رہا کرتے تھے. انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی تھی.
تو اس کو جمع کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور یوں فرمایا کہ بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، اور باندیوں میں سب سے پہلے ام ایمن، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ۔ ہر صنف کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں کسی کو اولیت کا مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کے دین کو قبول کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے نبوت کا آغاز 3 سال کے بعد کر دیا تھا۔ اگر 10 سال کے بھی تھے تو نبوت کے آغاز تک صرف 13 سال کے ہوئے تھے، یعنی دعوت کے آغاز تک نبی نے دعوت 3 سال کے بعد دینا شروع کی تھی، تو 13 سال کے تھے۔ اور دعوت کے اس کام میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور مؤید و ناصر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر خطرے کو مول کر آپ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھاتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے، وہیں پر یہ کم سن نابالغ بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ رہ کر ہر طرح کی نصرت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دیجیے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے گھر پر کھانے کا انتظام کیا جو میسر ہوا اس زمانے میں، اور رشتہ داروں کو اس پر بلایا، کھانا کھلا کر ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی۔ پہلی دفعہ لوگ آئے، بات ہی نہیں سنی اور اٹھ کر چلے گئے۔ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا۔ اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا کہ دیکھو کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں اکٹھی کرو، دسترخوان بچھاؤ، اور فلاں 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 جو آپ کے خاندانی قبیلے کے لوگ تھے ان کے نام لیے کہ ان سب کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت علی گئے، بلا کر لائے، دسترخوان پر بیٹھے یہ لوگ کھانا کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے دعوت سنی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے سچے پیغام کی تبلیغ میں میرا مددگار ہوگا، میرے خاندان میں سے کون کون میری مدد کے لیے تیار ہے، اظہار کرو۔ تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایک آدمی تیار نہیں ہوا۔ آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، اور کئی لوگ تھے، مگر کوئی بھی جو اثر والے تھے، رسوخ والے تھے، اسلام کی مدد کر سکتے تھے، بھتیجے کا ساتھ دے سکتے تھے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا دل بھر آیا اور مجھے لگا کہ میرے بھائی اتنا اچھا کام کرتے ہیں اور اتنے لوگ ہیں، عقل مند ہیں، سردار ہیں، مالدار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس بھرے خاندان کے مجمع میں میں نے کہا کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، علی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے کہ کوئی نہ صحیح میرے خاندان کا ایک بچہ تو کھڑا ہوا مدد کرنے کے واسطے۔ پھر حضرت علی نے اس کو عمر بھر نبھایا اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کی خدمت و وفا کا ثبوت دیتے رہے۔ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی، مدینہ منورہ میں ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا کہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی، اور حضرت علی کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت علی روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مدینے میں سب کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے اور مجھے آپ نے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارا بھائی تو ہے، اور فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا اور سب کو انصار میں سے ایک ایک بھائی دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے۔ لیکن حضرت علی کو خود اپنی اخوت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ وفا بھی ایسی کی تھی اور آپ نے اس کا
بدلہ اس دنیا میں محبت سے دیا اور آخرت میں اللہ پاک کو جو دینا ہے وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا، جب خیبر کی جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ خیبر یہودیوں کا ایک قلعہ تھا مدینہ منورہ سے باہر، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، کیونکہ وہ ناصور تھے اور اسلامی دارالحکومت کے بغل کا گھوسا تھے، ان کو نکال باہر کرنا ضروری تھا، اس لیے اللہ کے نبی اس کی فتح کے لیے گئے۔ مگر یہودیوں نے یہ کہا کہ اندر سے قلعہ بند کر کے آرام سے رہو، یہ لوگ ہمیں فتح نہیں کر سکتے، اتنے مضبوط قلعے کو فتح کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے گیٹ بند کر لی اور اندر آرام سے کھاتے پیتے کھیلتے کودتے رہے، اور مسلمان کافی دنوں تک محاصرہ کیے ہوئے رہے اور کوئی صورت ہی اندر داخل ہونے کی نہیں سمجھ میں آئی۔ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مصالحت کرنے کا ارادہ کیا اور صلح کی جھنڈیاں اندر سے بلند کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصالحت سے منع فرما دیا کہ یہ وہ قوم ہے جس سے مصالحت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اللہ ان کے دلوں کے بغض کو جانتا ہے، اس لیے یہود سے کوئی مصالحت نہیں، ان کے جوانوں کا قتل عام اور ان کے بوڑھوں اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو نکال باہر کرو، بس، اور کوئی دوسری صورت نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کے جوانوں کو ختم کیا جائے گا اور ان کے بڑوں بوڑھوں اور ان کے بچوں عورتوں کو نکال باہر کیا جائے گا، بس، اور کوئی شکل نہیں۔ تو ایک دن آپ نے رات میں فرمایا کہ کل میں جنگ کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے رسول کا بھی سب سے بڑا حبیب ہے، اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اس اعلان سے صحابہ کے دل مچلنے لگے۔ محبوب رب اور محبوب رب دونوں کے واسطے کون بنے گا، کس کی قسمت جگے گی اور کس کا نام لیا جائے گا، صحابہ کے دل مچلنے لگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں کسی شرف کے لیے اتنی بے چینی اور تڑپ نہیں ہوئی جتنی بے چینی اور تڑپ میرے دل میں اس رات میں ہوئی کہ کل میرے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا، پتہ نہیں وہ کون ہے جس کا نام لیا جائے گا۔ اتنی بے چینی سے صحابہ نے صبح کی اور سب گوش بر آواز رہے کہ دیکھو نبی کس کا نام پکارتے ہیں، آج کون ہماری جماعت میں اللہ کا اور اس کے رسول کا محبوب قرار پاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی علی کہاں ہیں؟ تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہی شخصیت ہے، یہی شخصیت اللہ کی سب سے محبوب صحابہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کو آشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں میں میل آنے کی بیماری ہو گئی تھی سفر میں، جس کی وجہ سے آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، دکھ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لے کے آؤ ان کو، تو کوئی لے کے آ کے حاضر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں سے لعاب نکال کر اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا، جس سے ان کی آنکھیں اسی وقت بھلی ہوئیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں عمر بھر مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف کی شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ آنکھ میں اللہ کے رسول کا ایک حصہ تھا، اللہ کے رسول کے جسم سے ایک حصہ ان کی آنکھ میں گیا تھا، جس کی آنکھ میں گیا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایک صحابی نے چوس لیا تھا جب بہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خون تو صحیح نہیں ہے اس کا استعمال کرنا اور پینا، لیکن فرمایا کہ اس جسم کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں نبی کے جسم کا ایک حصہ داخل تھا، تو اس کو آگ نہیں چھو سکتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے شفا ہونا، اتنی روایات قاضی عیاض نے شفا میں نقل کی ہیں کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب نے جہاں رکھ دیا وہاں شفا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آپ نے سنا کہ آپ نے سانپ کے ڈسی ہوئی جگہ پر اپنا لعاب لگایا تھا، جس سے ان کو فوراً آرام مل گیا اور راحت حاصل ہو گئی۔ آپ نے جس اندھے کنویں میں تھوک دیا آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، 1400 برس گزر گئے۔ یہ معجزہ آپ کے تھوک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آٹے میں لعاب ڈال دیا، اس آٹے سے
350 मुसलमानों ने खाना खाया पेट भर करके, जबकि वो सिर्फ 2 रोटियों के बकदर आटा था। उससे 350 मुसलमानों ने पेट भर करके खाना किया। जिस पानी में आपने लुआब डाल दिया, पूरी जमात सहाबा किराम की वुजू बना के, गुस्ल करके, कपड़े धो के, अपने अपने बर्तन भर लिए और मशकीज़े में जितना पानी था उतना बाकी रहा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब का मोजज़ा है। एक सहाबी की आंख एक जंग में टूट गई थी, यानी नेज़ा ऐसा लगा कि आंख का पूरा हल्का बाहर निकल के गिर गया, और वो उसी तरीके से पकड़े हुए नबी की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह आंख ही चली गई मेरी। तो अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से उठाकर आंख में रख दिया, तो फरमाते हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत सेट हो गई जो पहले से थी मेरी। तो अल्लाह पाक ने नबी को ये मौजज़ात अता फरमाए थे। अल्लाह की शान है, जिसको जो मकाम अल्लाह पाक दे दे। देखिए वहां भी अल्लाह ही करता है, करने वाला अल्लाह है, लेकिन अपने महबूबों के हाथ करा के उनकी इज्जत बढ़ा देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये अमल तो अल्लाह का है। लोगों को हैरत होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हैरत जब होती है जब आप वो इंसान का फेल समझें। वो फेल तो अल्लाह का है जो अल्लाह अपने पैगंबर के और अपने औलिया के हाथ से सरजद कराता है। हदीस पाक में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब आपने बदर में एक मुट्ठी मट्टी फेंकी थी और जिसकी वजह से पूरा का पूरा पांसा जंग का पलट गया था, तो अल्लाह ने उसके बारे में साफ कुरान में फरमा दिया कि वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ए नबी, वो मट्टी जो फेंकी थी आपने नहीं फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी थी। तो वो अल्लाह का फेल है जो नबी के हाथ से सादिर होता है और नबी के हाथ पे जाहिर होता है। खैर, हजरत अली की आंख अच्छी हो गई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने झंडा उनके हाथ में दे दिया। सहाबा किराम के कुलूब इतने पाक साफ थे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने तो कहा कि अबर्रुहुम कुलूबन, सारे सहाबा दिल के बिल्कुल साफ थे। सहाबा के दिलों में बग़्ज़, इनाद, हसद, रंजिशें ये चीज नहीं होती थी। उनके दिल बहुत साफ होते थे। इंसान होने के नाते छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ, तकलीफ की बात पर तकलीफ उनको भी होती थी, लेकिन उसको वो बाकी नहीं रखते थे, दिल में जमाते पकाते नहीं थे। उनके दिल में से उसी वक्त खाली हो जाती और फिर साफ दिल रखते थे। इसलिए कि जो दिल साफ नहीं होगा और जिस दिल में मैल होगा, वो मैला दिल जन्नत में जा ही नहीं सकता। इसलिए सहाबा दिल को मैला रखते ही नहीं थे, दिल को बिल्कुल साफ क्लियर रखते थे, कोई बात उसमें नहीं होती थी। तो अगरचे के रात तमाम हर सहाबी को यह इंतजार था कि ये महबूब रब होने का मकाम किसको हासिल हो रहा है आज, और हजरत अली को हो गया तो हसद किसी को नहीं हुआ। सब ने फख्र किया कि ओहो अली, ये तो तुम जीत गए, ये तो तुम्हारा मकाम हो गया, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। किसी ने दिल में बुग़्ज़ नहीं महसूस किया, हसद, जलन, कीना किसी को नहीं पैदा हुआ। सब ने हजरत अली की उस वक्त भी और उसके बाद भी तारीफ की। और फिर अल्लाह ने हजरत अली को शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत और जुरतमंदी का वो मकाम अता फरमाया था कि हजरत अली ने देखा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ में दी गई है, और ये घर, ये किला है कि किसी के हाथ से पता नहीं हुआ और आखिर में मेरे हाथ में दे दिया गया। हजरत अली डरते डरते इज्ज़ व नियाज़ के साथ दिल में अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए गए, और फिर किले पर पहुंचकर किले का जो गेट था जिसको हजरत अली ने उठा लिया अपनी ताकत से, तो उखड़ गया। अल्लाह ने मदद फरमाई। वो जो आंख दुरुस्त हो गई थी लुआब से, वो मौजज़ा है, और ये जो गेट उखड़ गया था 1-2 हाथों से, ये करामत है। अल्लाह अपनी कुदरत काहिरा का इजहार नबी के हाथ पर करे तो मौजज़ा, और वली के हाथ पर करे तो करामत। चूंकि सहाबा सब औलिया अल्लाह हैं, इसलिए ये हजरत अली की करामत थी कि उन्होंने उसको उठा दिया और अलहदा कर लिया। और उसके बाद कहते हैं कि हजरत अली ने उस गेट को ढाल बना लिया और उसी के पीछे अपने को बचाकर घुसते चले गए, और उनके पीछे सहाबा किराम वो अपनी तलवारों के साथ मुसल्ला तैयार थे, वो घुसते चले गए। चंद लम्हों में किला फतह हो गया और मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसीलिए हजरत अली को फातिह खैबर कहा जाता है कि अल्लाह ने उनके जरिए इस मुश्किल को हल किया और सर किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काम खत्म होने के बाद वो गेट बाजू में कहीं रख दिया था। सहाबा फरमाते हैं 8 आदमी मिलकर उठाने की कोशिश किए, उठ नहीं सका, इतना भारी और गिरा गेट था जिसको किले के दरवाजे पर लगाया गया था। उसे हजरत अली ने उठाया अल्लाह की तौफीक से,
اور اللہ کی غیبی نصرت و مدد سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت جرأت کا بھی صحابہ میں چرچا ہوا، لیکن خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون، ساری دنیا کی زبان پر تو آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت و جرأت کا چرچا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا لوگ تو مجھے کہتے ہیں نا، مجھ سے سنو کہ بہادری میں نے ابو بکر سے زیادہ کسی کو نہیں پایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بھی، سب صحابہ کے قلوب صاف، لوگوں نے خامخواہی ان کے طرف بہت سی چیزیں منسوب کر دی، حقیقت میں یہ لوگ اللہ والے تھے، اور اللہ والے کا دل کبھی کسی مخلوق کے حق میں میلا نہیں ہوتا، اس لیے یہ سب اللہ والے تھے صحابہ، ان کے قلوب صاف ستھرے تھے، کینہ کپٹ عداوت و بغض کچھ نہیں تھا، اختلاف ہوتا تھا، ناگواری کی باتیں ہوتی تھیں، انسانی سماج میں ہونا ناگزیر ہے، لیکن کمال یہ تھا ان اللہ والوں کا کہ ان کے قلوب صاف رہتے تھے، دل میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ بھائی دل تو اللہ کی محبت کا محل ہے، وہاں یہ سب گندگیاں کہاں لے جا کے رکھو، اس کو اس میں نہیں رکھنا ہے۔ کوئی آدمی اپنے رہنے کے بیڈ روم کے اندر لے جا کر کے سارا کباڑ تو نہیں بھرتا رہتا ہے کہ سب یہ بھی لے جا میرے کمرے میں رکھو، یہ بھی لے جا کے میرے کمرے میں رکھو، کوئی کچرا لے جا کے نہیں ڈالتا، وہ تو میرے رہنے کی جگہ ہے، وہ صاف ستھری جگہ ہے، جہاں اللہ رہتا ہے اس گھر کو گندگیوں سے ملوث اور گندا کرنا اللہ والوں کا کام نہیں، ایمان والوں کا کام نہیں، اس لیے ایمان والوں کے قلوب بالکل نکھرے ستھرے صاف، وہاں چیر پھاڑ کے دیکھو، آج کوئی ایسا آلہ نکل جائے جو دل کی کیفیتوں کو بتا سکتا ہو تو اہل اللہ کے قلوب میں کینہ نہیں بتا سکتا، ان کے دلوں میں کوئی میل نہیں بتا سکتا، ان کے دل اللہ نے صاف ستھرے کر رکھے تھے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جتنے غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایک کو چھوڑ کر سب میں شریک رہے، اور ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ فرمایا تھا کہ میں جانوں مدینے میں کوئی بھی نہیں، جب بھی آپ باہر نکلتے تھے کسی غزوے کے لیے تو مدینے میں کسی کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے، تو آپ ایک سفر میں حضرت علی کو نائب بنا کے گئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاد میں جائیں گے اور میں آ رہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری پوزیشن ایسی ہے جیسا کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کی پوزیشن تھی، کہ ہارون کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا ذمہ دار بنا کر عبادت میں گئے تھے، اور میں بھی تم کو اپنی قوم کا ذمہ دار بنا کر جہاد میں جا رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ ہارون کو نبوت ملی لیکن تم کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے یہ فرق کو چھوڑ کر جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر بھروسہ کر کے پوری امت سپرد کر کے گئے تھے، میں بھی تم پہ بھروسہ کر کے پوری امت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن و خوش ہوئے اور رہے مدینہ منورہ کے اندر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی چہیتی اور چھوٹی بیٹی، ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ساتھ لے جا کر کے حضرت علی کا جو حجرہ تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے اس کمرے پر آپ خود لے کر گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو چادر اڑائی اور ساتھ لے کر کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنچایا ان کے گھر پر، اور پھر گھر میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پانی پر کچھ پڑھ کے دم کیا، اور وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سینے پر چھڑک دیا، اور پھر آپ نے ان کے سر کے بال پکڑے اور دعائیں دی اور تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی اور چہیتی بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی بیٹی کو کسی کے بیاہ اور نکاح میں دینا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ سوچئے کہ سب سے زیادہ آپ کو جس سے محبت ہوگی وہ تعلق ہوگا، اس کو آپ نے دیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی پیغام دیا تھا، حضرت عمر نے بھی پیغام دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں عمر کے زیادہ فرق کا اظہار فرمایا اور اس سے بتایا کہ بہت زیادہ فرق عمر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ نے اس سے کہ بھائی تم لوگ تو ہو ہی میرے چہیتے اور پیارے، لیکن یہ ایک مسئلہ بھی ہے، اس مسئلے کی وجہ سے نہیں۔ پھر حضرت علی کی عمر میں جوڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی
فاطمہ تمہاری ہے، تمہاری ہی رہے گی، یہ فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کا اس اظہار کا مطلب یہ کہ پہلے سے آپ ایسا منصوبہ بنائے ہوئے تھے کہ فاطمہ کو علی سے منسوب کرنا ہے اور ان سے نکاح کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک دفعہ کسی معاملے میں حضرت فاطمہ روٹھ گئیں، ناراض ہو گئیں، اور حضرت علی کو بھی اس پر ناراضگی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کے آگے مسجد میں سو گئے، اور مسجد میں اس طرح دیوار سے لگ کے سو گئے کہ دیوار کی مٹی ان کو لگی، جسم کو مٹی لگ گئی سب ان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا کہ دونوں میرے بیٹے داماد ناراض ہو گئے ہیں آپس میں، اور علی جا کے مسجد میں سو گئے ہیں، تو آپ تشریف لائے اور آ کر کے حضرت علی کے بازو سے مٹی اپنے دست مبارک سے جھاڑی اور جا کے فرمایا، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، گھر چلو۔ تو ابو تراب یعنی مٹی کے باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا اس وقت میں کہ ابو تراب اٹھو، چلو گھر چلو، کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو مٹی جھاڑتے ہوئے آپ نے ان کو اٹھایا اور منا کے لے گئے، گھر پہنچا کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے اصحاب ہونے کی حیثیت سے بھی اور اپنے بھائی ہونے کی حیثیت سے، اپنے داماد ہونے کی حیثیت سے، اپنے خاندان کے اس فرد کی حیثیت سے، جب سارا خاندان دشمن تھا تو اکیلا یہ بچہ آپ کا معاون و مددگار اور آپ کا انیس و رفیق تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہمیشہ خیال فرمایا۔ ایک دن غدیر خم میں آپ نے خطبہ دیا اور وہاں پر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، یعنی ہونا چاہیے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے علی سے محبت کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے، اور جو علی سے کو محبوب رکھے اس کو آپ محبوب رکھیے، اور جو علی کو مبغوض رکھے تو آپ اس سے محبت نہ فرمائیے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی وہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ اس کو محبوب رکھے گا، اور جو اس سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے عاقلانہ محبت ایمان والے رکھیں گے، اور دشمنی و بغض وہ علی سے منافقین رکھیں گے۔ شارحین حدیث نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے صرف محبت نہیں فرمایا، عاقلانہ محبت فرمایا۔ یہ عاقلانہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت میں غلو اور حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، بلکہ جس حد تک محبت کرنا چاہیے اس حد تک محبت کریں گے، اور جس حیثیت سے ان کو محبوب ماننا چاہیے اس حیثیت سے محبوب مانیں گے، یعنی شیخین کی فضیلت کا انکار نہیں کریں گے، یعنی ان کو خدا نہیں سمجھیں گے، یا ان کو اللہ کے حکموں کا ناسخ نہیں سمجھیں گے، یا ان کو بادلوں میں چھپا ہوا اور بادلوں پر سے کائنات پر حکومت کرنے والا رب کائنات نہیں سمجھیں گے، یہ اور ان کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، اور حاجت روا نہیں سمجھیں گے، خدائی صفات ان میں نہیں سمجھیں گے، نبوی صفات ان میں نہیں سمجھیں گے، عصمت کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، اور نبی نے جن کو ان پر برتر سمجھا ہے ان کو کمتر نہیں کریں گے۔ یہ عاقلانہ محبت ہے۔ تو روافض کی جو حضرت علی سے محبت ہے وہ جاہلانہ محبت ہے، اور ہم مسلمانوں کو حضرت علی سے جو محبت ہے یہ عاقلانہ محبت ہے، جس کو نبی نے ایمان کی علامت فرمایا ہے، اور یہ ایمان ہے، اور یہ نہیں تو پھر منافقت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک دن ارشاد فرمایا، علی، دو آدمی دنیا میں بہت بد نصیب ہوئے، دو آدمی بہت بد نصیب ہیں دنیا میں، ایک وہ جس نے ایک عورت کے حسن میں مبتلا ہو کر حضرت صالح کا معجزہ ناقۃ اللہ کی کوچے کاٹ کر اس کو قتل کر دیا تھا۔ ایک شخص تھا قیدار نام کا، قوم سمود میں، وہ ایک نوجوان لڑکی پر محبت رکھتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے کہا کہ جو کوئی ناقۃ اللہ کو، صالح کی اونٹنی کو ذبح کر ڈالے، میں اپنے کو اس کو ہبہ کر دیتی ہوں۔ اور لوگ بہت پیغام دیتے تھے، کسی کو قبول نہیں کرتی تھی۔ اس پیشکش پر اس کی محبت کا ایک دیوانہ آگے بڑھا اور اس نے ناقۃ اللہ کی کوچے کاٹ کر اس کو قتل کر دیا، اور اسی پر پوری قوم عذاب الہی کی شکار ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ایک بد نصیب تھا جس نے ناقۃ اللہ کو کاٹ دیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ ایک بد نصیب اور ہے، اور وہ ہے جو علی
تمہیں قتل کرے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی ابن ملجم کو اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کا دوسرا بد نصیب آدمی ہے، دوسرا بدبخت آدمی ہے جو محبوب رب اور محبوب رسول کو قتل کرے گا، وہ دوسرا بدبخت آدمی ہے۔ تو یہ فضائل حضرت علی کے اتنے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت علی کی فضیلتیں احادیث صحیحہ میں اتنی آئی ہیں کہ کسی اور صحابی سے کم نہیں، اس لیے ان کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ وہ نبی کے بھائی ہیں، نبی کے داماد ہیں، اور ایمان کے ساتھ نابالغی کے زمانے سے اسلام کے مددگار ہیں اور نبی کی باوفا امتیوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عقیدت اور محبت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، دل میں ان کی محبوب شخصیت کو محبوب رکھنا چاہیے، لیکن جیسا کہ نبی نے فرمایا عاقلانہ طریقے پر ان سے محبت کرنا چاہیے، حدود سے تجاوز کرنا کہیں بھی جائز نہیں، کہیں بھی درست نہیں۔ اسلام کی شریعت اور شریعت کی حدیں سب سے زیادہ مقدس چیزیں ہیں اس دنیا میں، جس کو پھلانا بد نصیبوں کا کام ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے محبوبوں کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے اور ان سے نبی کی وفا اور نبی کی محبت کا سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔